ایمان سے حسین اگر بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو حسین بیان کرنے کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا میں ظاہر پذیر ہونے والا آخری ذات بھی، وہ جو بھی ہے سب مل کر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کی کوشش کے بعد ایک آواز آئے گی اللہ کی، اچھا اگر تم کر چکے تو پھر اب میں بتاتا ہوں حسین کون ہے۔ لیکن کیا کہہ رہے تھے آپ؟ لبیک، کیا مطلب ہے اس کا؟ حاضر، وہ تو آپ ہیں، حسین کو پتا ہے آپ حاضر ہیں۔ فضائل پڑھنے میں خدا کا واسطہ سننا ہے، کیونکہ حسین کے مصائب میں ہی اس کے فضائل ہیں، وہ تو اس کو پتا ہے آپ حاضر ہیں۔ آنسو کے بدلے جنت کا وعدہ ہے، سمجھو پہلے، جیسے میں نے کہا پورے عشرے میں کیا کہ عبادت پہلے یا اطاعت پہلے، تو سب نے متفق کا فیصلہ دیا اطاعت پہلے، تاکہ پتہ چلے عبادت کس کی جا رہی ہے، جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ ہے کون۔ ٹھیک اسی پیمانے پہ جیسے اطاعت پہلے اور پھر عبادت ہے، ٹھیک اسی طرح پہلے یہ تو جان لو جس پر آنسو بہانے جا رہے ہو وہ ہے کون، پھر قیمت بڑھے گی، پھر پتہ عزاداری عبادت ہے نا، عزاداری ہے حسین، عبادت ہے نا، سب مانتے ہیں عبادت، جو پیچھے بیٹھے ہیں میرے عزادار بھائی، عزاداری حسین عبادت ہے نا۔ بس اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، عبد عبادت اور معبود، اگر عبادت نام رکھنے والے عنوان میں عزاداری نہ پڑھی جائے، عبادت کی عین خود لعنت کرتی رہے گی، کیونکہ جس عین سے عبادت ہے اسی عین سے عزاداری ہے۔ یہ حسن عزاداری، یہ حسن عبادت، بس توجہ رکھیے گا آج کی اس گفتگو میں۔ جی میرا بچہ توجہ رکھیے گا اس گفتگو میں۔ عبد، مجھے آپ کے بہت سے پیغام ملے، تحریر زبانی کہ جیسا عبادت پر بہت کمال گفتگو سن لی، دعائیں بسم اللہ، معبود بھی کافی حد تک، یہ عبد کیا کہا تھا میں نے آغاز میں، ترتیب میں پہلے رکھا ہے، بیان آخر میں کروں گا۔ زمانہ عبد سمجھائی نہیں، لوگوں کو کہیں عبد تو وہ کہتے ہیں غلام، لوگوں کو کہیں عبد تو کہتے ہیں خدمت گزار، لوگوں کو کہتے ہیں عبد تو وہ کہتے ہیں بندہ۔ کمال عبد کے یہی معنی ہے، تو پھر عبد کے ان معنوں کو تھامے رکھو۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ذرا جرت ہے تو کر کے دکھانا۔ کیا شہادت دیتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ سمجھ جانا خدا کا واسطہ۔ آج میں نے طویل سفر کرنا ہے لیکن بہت تیزی سے آگے بڑھوں گا۔ آپ، میں روز کہتا ہوں میں آپ کے ساتھ مل کر چلوں گا، آج کہہ رہا ہوں تھوڑا سا طبیعتوں کو ایسا بیدار رکھیے گا۔ نواں دن ہے، میرے ساتھ آنے کی کوشش کریں، خدا کی قسم میں اپنے نہیں ہمیشہ سامعین کے نقش قدم پر چلنے کو ہی کامیابی سمجھتا ہوں۔ اشہد ان محمد عبد ورسول، اشہد ان محمد بادشاہ کا اسم ہے، اشہد ان میں گواہی دیتا ہوں محمد بادشاہ عبد ورسول۔ کتنے نبی آئے ہیں؟ 1,24,000، سب نبی ہیں۔ ان نبیوں میں رسول کتنے ہوئے ہیں؟
313 ہے۔ میرا بادشاہ محمد ان 313 میں ایک ہے۔ ان 313 میں اولو العزم رسول کتنے ہوئے ہیں؟ 5۔ میرا بادشاہ محمد ان 5 میں سے ایک ہے، اور ان 5 میں سے سرداری ایک کے سر پر تاج کی طرح سجی ہے، وہ میرا مولا محمد ہے۔ یعنی 1.25 لاکھ نبیوں میں ہے، رسولوں میں ہے، اولو العزم ہے، سر پہ سرداری کا تاج ہے۔ اسے کہتے ہیں رسالت کمالیہ جلالیہ، رسالت اولیہ۔ کیوں؟ کیونکہ اسی رسالت کے اقرار سے ہی نبی نبی ہوا ہے، رسول رسول ہوا ہے۔ میرے نبی کو کسی کے اقرار سے رسالت نہیں ملی ہے، لیکن اس کی رسالت کے اقرار سے سب کو نبوتیں ضرور ملی ہیں۔ یہ ہے کمال رسالت محمد۔ لیکن جو گواہی دیتے ہو غور تو کرو، اتنی بڑی رسالت کہاں ہے اور عبد کہاں؟ السلام علیکم محمد عبد ہو، اتنی بڑی رسالت بعد میں ہے، عبدیت پہلے ہے۔ محمد عبدہ و رسول۔ بات پہ واپس پلٹنا ہے، جذباتیت پر حامل خطیب نہیں ہوں، یہ تو سبق نہیں سیکھا استاد۔ واپس عبدہ و رسول، اتنی بڑی رسالت، اس کی گواہی بعد میں، عبدیت کی گواہی پہلے۔ عبد رسول عبد، مجھے نہیں یاد کہیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا ہے عبد، ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا عبد نہیں نا؟ اچھا کہیں موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، ان کو تو بات چیت ڈائریکٹ تھی، ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ ہاں میں پوچھتا ہوں نا اکثر لوگوں سے، تم ہے کوئی کبھی کسی نے اللہ سے بات کی، اللہ کو سنا؟ سب کہتے نہیں۔ پہلے موسیٰ ایسے مطلب وہ کہہ سکتے ہیں جی میں نے کی ہے بات۔ اب وہ الگ بات ہے جیسے وہ بھی عبد ہونے، نوح، آدم علیہ السلام، کسی کے ساتھ عبد نہیں ہے، اکیلا تاجدار انبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، میرے بادشاہ حسنین مالک کا پاک نانا، وہ ذات ذی وقار کہ جس کے عشق میں اللہ نے کہا ہے کہ سب کچھ کرتے بھی گویا کچھ نہ کیا، اگر تیرے لیے نہ کرنا ہوتا کچھ نہ کرتا، جس کے صدقے میں سب کچھ ہوئے جا رہا ہے، جس کی رسالت پہ نبیوں کو نبوتیں مل رہی ہیں، وہ رسالت بعد میں ہے، عبد ہونا پہلے ہے۔ کچھ تو عقل سے کام لو، عبد کے معنی اگر حقیقت میں غلام کے ہوتے تو کس کا غلام؟ خدمت گزار رسول کے لیے کہہ رہے ہو، کچھ تو ہوش میں نہ کرو، کس کا؟ بندوں کے نام کے ساتھ لگے، عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمن اللہ رحمان کا بندہ۔ یعنی جب بھی اللہ کا اسم کوئی رکھے گا اس کے لیے لازم قرار دیا پہلے عبد لگائے، ساری کائنات کے لیے لازم ہے۔ اب مجھے نہیں پتا جب ابو طالب لے کر آئے تھے اپنے بیٹے کو، محمد بیٹا نام رکھیے، تو محمد بادشاہ نے کہا میں کیا رکھوں، اللہ اس کا نام تجویز کر رہا ہے۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کہہ رہا ہے اس کا نام میرے نام پر علی رکھو، علی رکھو۔ میں سوال کروں گا رسول نے کئیوں کے نام رکھے، کوئی عبداللہ ہے تو کوئی عبد الرحمن ہے، لیکن جب ابو طالب کے بیٹے کی باری آئی تو عبدالعلی نہیں ہے، علی ہے۔ خالی اسی کو سمجھ جاؤ، عبدالعلی نہیں، علی۔ کیوں؟
مگر رسول اللہ نہیں رکھ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے رکھو۔ ایک تو ہے بندوں کے ساتھ، جو رسول کے ساتھ عبد ہے، یہی معنی ہے درجہ کمال کا نام ہے عبد، درجہ کمال کا نام